بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب زدني علما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج ہم جو ہیں فیض الادب کے اسباق شروع کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا خیر کے ساتھ مکمل فرما دیں. فیض الادب یہ کتاب کا نام ہے اور معنی بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ خود اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں. اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ عربی سیکھنا ہے. یہ کتاب جو ہے علم ادب عربی میں ہے اور علم ادب عربی میں ہے یہ کتاب. آپ کوئی بھی علم پڑھیں، چاہے علم نحو ہو، صرف ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، بلاغت ہو، فقہ ہو، کوئی بھی علم ہو، کسی بھی علم کو آپ سیکھیں گے تو اس سے پہلے چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. کسی بھی علم کو آپ پڑھیں، میرا مطلب ہے کہ کسی بھی علم کو، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. پہلی چیز علم کی تعریف، پہلی چیز ہے. دوسری چیز اس کا موضوع. تیسری چیز اس علم کی غرض و غایت، اس علم کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں سیکھ رہے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے موجد علم، اس علم کے ایجاد کرنے والے کون ہیں. اور 5ویں چیز مصنف، کتاب کے مصنف کون ہیں، اس کے حالات کیا ہیں. کیونکہ مصنف کی حالت جیسی ہوگی اور مصنف جس حیثیت کے ہوں گے ان کی کتاب بھی اسی حیثیت کی ہوگی. یہ جو ہے تو مصنف کو دیکھ کر کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے مصنف کے حالات بھی جو ہیں وہ جاننا ضروری ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں جاننا ضروری ہے. ہم نے پہلی چیز جو بیان کی وہ علم کی تعریف ہے. تو اب چونکہ یہ کتاب علم ادب عربی میں ہے تو علم ادب کی تعریف ہمیں جاننی ہوگی. علم ادب کسے کہتے ہیں؟ علم ادب کی تعریف جو ادبا نے کی وہ یہ کہ علم ادب وہ ایک ایسا علم ہے، ہوا علم یحترز به عن الخلل فی کلام العربی لفظا و کتابتا. کہا علم ادب وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے ہم عربی زبان میں لفظی اور کتابت کی غلطی سے بچ سکے، لفظی کتابت کی غلطی سے بچا جائے. عربی میں اگر تعریف یاد کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. علم الادب هو علم يحترز به عن الخلل في كلام العربي لفظا وكتابة. کہ علم ادب وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے عربی زبان میں لفظی اور کتابتی غلطی سے ہم بچ سکیں. دوسرے نمبر پر میں نے بتایا اس کا موضوع ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ اللفظ والخط، جو ادبا نے بیان کی. اللفظ والخط من جہت دلالتہما علی المعانی. اس کا موضوع لفظ اور خط ہے اس حیثیت سے کہ یہ دونوں معانی پر بھی دلالت کرے. اس کی غرض و غایت، تو غرض و غایت جو بیان کی ہے وہ یہ الاجادۃ فی کلام العرب. اس علم کا مقصد، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ عربی زبان میں عمدگی پیدا کرنا، نکھار پیدا کرنا، یہ اس کی غرض و غایت ہے. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں جس مقدمے کے اندر پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم. مقدمۃ العلم میں یہی 3 چیزیں بیان ہوتی ہے: علم کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت. یہ 3 چیزیں جس مقدمے کے اندر پائی جائے اس کو کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب چوتھی جو چیز ہے وہ ہے موجد علم. علم کے ایجاد کرنے والے کون ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے نا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ
صرف کی موجد کون ہے، نحو کی موجد کون ہے، فقہ کی موجد کون ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ علم کب سے، یہ عربی ادب جو ہے، علم ادب عربی کب سے بولی جا رہی ہے اور کب سے سکھائی جا رہی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیں، موجد علم کی بحث میں ہم اس میں یہ بیان کریں گے، کثیر روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو جنت کے اندر جو زبان سکھائی گئی وہ عربی زبان تھی، اور اسی زبان کو وہ آ کر دنیا میں آ کر بولتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ گویا انسان کی سب سے پہلی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور بعض محدثین نے اس کو بیان بھی کیا کہ فرشتوں کی بھی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی، اور جس روایت سے یہ بات پتہ چلی کہ انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ تمام کتابیں عربی میں تھیں، لیکن پھر بعد میں جو ہے انبیاء علیہم السلام نے ان کتابوں کا ترجمہ اپنی اپنی قوم کی زبان میں مرتب کر دیا۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عربی زبان ہی سب سے پہلی زبان ہے، اور اس بات کی سب سے بڑی شہادت وہ کیا ہے کہ قرآن پاک خود عربی زبان میں اترا۔ اور دنیا میں جتنی بھی لغات پائی جاتی ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں، وہ تمام کے تمام عربی لغت کی وجہ سے موجود ہے، اور عربی لغت کی وجہ سے یہ تمام دوسری لغات وجود میں آئی۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد عربی میں کچھ تغیر بدلاؤ آ گیا، تو اس تغیر و بدلاؤ کی وجہ سے سریانی زبان وجود میں آئی۔ طوفان نوح کے بعد دوسری بہت سی زبانیں بھی جو ہیں رائج ہو گئی، مگر عربی زبان اس زمانے میں بھی رائج رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی جرہم اور حضرت نوح کے پوتے ارم کی زبان عربی تھی، اور پھر ان میں باہم مناکحت کے بعد نسل چلی اور وہ سب عربی بولنے والے تھے۔ اسی قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ عرصہ دراز کے بعد جرہم کی زبان میں تغیر و تبدل آ گیا، بدلاؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربی زبان کی تعلیم دی، سکھائی، تو پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل کی زبان بھی جو ہے وہ عربی زبان تھی۔ بعد میں یہ زبان قریش کی زبان بنی، اور اسی مقدس زبان میں قرآن مقدس نازل ہوا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کی مختصر تاریخ بیان کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اس کو سراہا، اور اس کی فضیلت پر جو ہے احادیث کریمہ بھی ہے۔ قرآن مقدس میں بھی آیت مبارکہ ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، سورہ یوسف پارہ 12، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا۔ اور اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ اس دور میں عربی کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی دوسری زبان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ زبان دنیا کے کونے کونے، گوشے گوشے میں پڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور پر پاک کو ہند میں سب سے زیادہ عربی سیکھنے اور بولنے کا شوق پایا جاتا ہے۔ اور شوق ہو بھی کیوں نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا احب العرب لثلاث، فرمایا تم عربوں سے محبت کرو 3 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز لأنی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، وکلام اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی جو ہے وہ عربی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص عربی میں بولنے کی طاقت رکھے، استطاعت ہو اس کے پاس کہ وہ عربی میں بات کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر عجمی زبان میں بات نہ کرے، عربی زبان میں بات کرے۔ فرمایا کیوں؟ تو اس کی وجہ آقا نے بیان فرمائی کہ عجمی زبان یہ نفاق پیدا کرتی ہے۔ انہی احادیث کریمہ اور احادیث مبارکہ کو دیکھ کر علماء نے یہ مسئلہ نکالا اور فرمایا کہ عربی کا تعلیم و تعلم یہ دین کی ضروریات میں داخل اور فرض کفایہ ہے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا، تعلیم و تعلم اس کی۔
تو یہ عربی زبان تھی اور اس کی مختصر تاریخ تھی، ہم نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کی ہے۔ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گا، یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے موجود علم کے بحث میں نے یہ آپ کے سامنے باتیں بیان کی۔ اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ مصنف کے حالات۔ اس کتاب کے مصنف کے حالات، نام آپ دیکھ سکتے ہیں، حالات جاننا ضروری ہے۔ ہم حالات کی طرف چلتے ہیں، چونکہ اس کتاب میں خود جو ہیں حالات ذکر ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے، آپ یہیں پر دیکھ لیں۔ لکھا ہے تعارف مصنف، ہم اردو پڑھ دیتے ہیں۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند عمدۃ المحققین حضرت مولانا بدر الدین احمد رضوی مصباحی گورکھپوری رحمہ اللہ القوی، آپ اپنے نانیہال موضع حمید پور ضلع گورکھپور یوپی ہند میں ایک اندازے کے مطابق 1348 ہجری سن عیسوی 1929 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مقامی درسگاہ شاہپور سے تعلیمی سفر شروع کیا اور مدرسہ انوار العلوم قصبہ جین پور ضلع اعظم گڑھ ہوتے ہوئے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں داخلہ لیا اور 4 سال بڑی محنت سے اکتساب علم کیا۔ 10 شعبان 1371 ہجری مطابق 15 مئی سن عیسوی 1952 کو سند و دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ رمضان شریف کی تعطیل کلا کے بعد حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق شوال 1371 ہجری میں جامعہ اشرفیہ بغرض تربیت تدریس کے لیے تشریف لے گئے اور طلبہ کو جب 1372 ہجری کو رجب 1372 ہجری کو انجمن معین الاسلام پرانی بستی شہر بستی میں درس نظامی کی تدریس کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ فیض الرسول بڑاؤ شریف ضلع بستی اور مدرسہ غوثیہ بڑیا ضلع بستی میں تدریسی خدمات انجام دی۔ آپ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمہ اللہ القوی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تعلیم میں بھی آپ کو دسترس حاصل تھی۔ 1.5 درجن کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ بعض کتابیں تو سدا بہار تصنیف کا درجہ رکھتی ہے اور بعض کتابیں ماخذ کی حیثیت سے استعمال کی جاتی ہے۔ بعض کتابوں کے نام دیے ہیں، وہ یہ ہے سوانح اعلیٰ حضرت، عروس الادب، فیض الادب، جواہر المنطق، نورانی گلدستہ، تذکرہ سرکار غوث اعظم، تذکرہ سرکار خواجہ غریب نواز، تعمیر ادب، حصہ اول تا پنجم، تعمیر ادب، تعمیر قواعد اول دوم۔ آپ کا وصال 7 رمضان کو ہوا، سن وفات نہیں مل سکا۔ یہ دیکھیے، مزید آپ معلومات کر سکتے ہیں مفتی اعظم ہند اور ان کے خلفاء۔ تو یہ مصنف کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اور آپ خود جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 5 چیز آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اب ہم اصل ماخذ کی طرف آئیں گے۔ حضور حافظ ملت کی تقریض جلیل ہے، جو مصنف کے استاد بھی ہیں اور ان کے پیر بھی ہیں، اور یہ مصنف علیہ الرحمہ حضرت مفتی اعظم ہند کے مرید و خلیفہ بھی ہیں۔ بڑی شخصیت ہے۔ جب ظاہر بات ہے مصنف ایسے ہیں تو ان کی کتاب بھی آج کثیر مدارس اسلامیہ میں جو ہے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سب برکت ہے ان کے پیر کی اور ان کے اساتذہ کی۔ تو یہ خطبہ ہے کتاب کا، ہم خطبہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ احسن الخالقین الذي فضل رسولنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی جمیع العالمین۔ تمام خوبیاں اس اللہ کو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم پر فضیلت دی، اور درود و سلام ہو آخری نبی اور آخری رسول پر، وعلیہم اور ان پر، اور وعلی آلہ اور ان کے اولاد پر، وصحبہ اور ان کے اصحاب پر، وازواجہ اور ان کے بیویوں پر، امہات المؤمنین جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں، ابنہ الغوث الاعظم الجیلانی اجمعین اور ان کے بیٹے غوث اعظم جیلانی پر۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ سبق نمبر 1، ہم یہاں سے سبق کو شروع کرتے ہیں اور آج ہم خالی اتنا ہی آپ کو پڑھائیں گے۔ سبق نمبر 1 میں کیا ہے؟ بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح، یہ بعض نحوی اصطلاحات دیے ہوئے ہیں اور یہ نحو کی کتابوں میں جو ہے بیان بھی کی جاتی ہے۔
چونکہ یہ کتاب ترکیب میں بھی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ اصطلاحات جو ہیں طلباء کو یاد ہو جائے۔ تو سب سے پہلا جو دیا ہے وہ ہے مسند الیہ۔ مسند الیہ تعریف کیا کی؟ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں مسند الیہ کا۔ مسند یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور یہ اسناد سے ہے، باب فعل کا مصدر ہے اسناد، معنی ہے نسبت کرنا، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا۔ مسند اسم مفعول کا صیغہ ہے کہ جس کی نسبت کی جائے، اور جب الیہ لگ گیا تو معنی ہو گیا جس کی طرف نسبت کی جائے، اور اگر مسند تنا ہو تو معنی ہوگا جس کی نسبت کی جائے۔ تو جو پہلا ہے مسند الیہ وہ اس کا معنی ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے، اور جو دوسرا ہے مسند وہ اس کا معنی ہے جس کی نسبت کی جائے۔ تو اب دیکھیں زید عالم، زید جاننے والا ہے، عالم ہے، علم والا ہے۔ ہم نے یہاں پر زید کے لیے جو ثابت کیا وہ لفظ عالم، صفت علم کو ہم نے زید کے لیے ثابت کیا، جو عالم جو صفت ہے اس کو ہم نے زید کے لیے ثابت کیا۔ تو ہم ثابت عالم کو کر رہے ہیں نا، اور مصنف نے کہا کہ جو چیز ثابت کی جائے وہ مسند ہوتا ہے، اور جس کے لیے ثابت کی جائے تو وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر زید یہ مسند الیہ ہے، اور جو عالم ہے یہ مسند ہے۔ اب آپ دوسری الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ عالم کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، نسبت کس کی جا رہی ہے؟ عالم کی، اور کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو عالم کی چونکہ نسبت کی جا رہی ہے تو اس لیے عالم مسند بنے گا، اور کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف، تو زید مسند الیہ ہے۔ بہت آسان ہے، جیسے یہاں پر خود مصنف نے جو مثال دیا ہے زید ہوشیار ہے، زید النبی، نبی کی نسبت کی گئی زید کی طرف، نبی کی نسبت کی گئی زید کی طرف، ہوشیاری کی نسبت زید کی طرف کی گئی، تو زید مسند الیہ ہے اور ہوشیار مسند ہے، کیونکہ ہوشیاری کی نسبت اس کی طرف کی گئی۔ آپ نے نحو کی کتاب میں پہلے سے پڑھ رکھا ہے کہ اسم کی 3 قسم ہوتی ہے، اسم، فعل، حرف۔ تو میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو یاد بھی ہوگا، تو میں جو ہے پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے، اور جو فعل ہے وہ مسند تو ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا، اور جو حرف ہے نہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور نہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور نہ ہی مسند۔ اب اس کے وجوہات بھی ہے کہ مسند الیہ جو ہے اسم مسند الیہ ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ تو مسند الیہ یہ ذات ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ذات، اور ذات ہمیشہ جو ہے یہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مسند الیہ یہ ذات کا نام ہے، اور ذات ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ذات کبھی بھی فعل نہیں ہوتا۔ اب فعل جو ہے یہ وہ مسند جو ہے یہ وہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ وہ ظاہر میں نے بتا دیا آپ کو، کیونکہ مسند یہ وصف ہے، اور جو وصف ہوتا ہے نا وہ فعل بھی ہوتا ہے، برخلاف حرف کے کہ حرف نہ تو وہ ذات ہے نہ وصف ہے، اس لیے حرف نہ مسند الیہ ہوتا ہے اور نہ مسند ہوتا ہے، دونوں نہیں ہوتا۔ یہ کچھ مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کی ہے، ورنہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ خیر، اور 2-3 باتیں آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مسند الیہ یہ چند چیزیں واقع ہوتی ہے، چند چیزیں ہیں جو مسند الیہ واقع ہوتی ہے۔ پہلی چیز فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا بھی مسند الیہ ہوتا ہے جو آگے آ رہا ہے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم بھی مسند الیہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اور جو مسند ہے، مسند فعل ہوتا ہے، اس میں فعل ہوتا ہے،
مبتدا کی خبر ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی خبر ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسند الیہ اور مسند کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مسند الیہ کو جو ہے محکوم الیہ بھی کہا جاتا ہے، محکوم علیہ بھی کہا جاتا ہے، موضوع بھی کہا جاتا ہے، مبتدا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو مسند ہے اس کو مسند بھی کہا جاتا ہے، کبھی کبھی محکوم کہہ دیتے ہیں، کبھی محکوم بھی کہہ دیتے ہیں، اور حکم کہہ دیتے ہیں، خبر کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ترکیب میں جب واقع ہو تو اس کو جو ہے خبر ہی کہا جائے گا۔ ترکیب میں خبر کہتے ہیں، ترکیب میں خبر کہتے ہیں۔ تو جو ہے یہ باتیں مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے جملہ۔ کیا ہے؟ جملہ۔ جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں، جیسے کہ زید ہوشیار ہے، پڑھا بکر نے، دیکھا گیا چاند۔ اب مسند الیہ مسند کے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسند الیہ بھی ہو اور مسند بھی ہو، اور اگر اس میں کوئی نسبت نہیں ہے تو پھر جملہ نہیں ہو سکتا۔ مسند الیہ بھی ہو اور مسند بھی ہو اور اس میں کوئی نسبت نہیں ہے تو پھر جملہ نہیں ہو سکتا۔ جملہ ہونے کے لیے نسبت ضروری ہے، اور نسبت ہے لیکن نسبت ناقصہ ہے، نسبت ناقصہ ہے، نسبت ناقصہ ہے تو بھی جملہ نہیں ہو سکتا۔ جملہ ہونے کے لیے مسند الیہ بھی ہو، مسند بھی ہو، اور ان دونوں کے درمیان نسبت جو ہو وہ نسبت پوری طور پر ہو، نسبت تامہ ہو، تب جو ہے جملہ بنے گا، ورنہ جملہ نہیں بنے گا۔ جیسے کہ زید ہوشیار ہے، یہاں پر ہمیں بالکل جو ہے حاصل ہو رہا ہے کہ زید ہوشیار ہے، پوری بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن اگر جہاں پر پوری بات معلوم نہ ہو تو وہ جملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ دھیان میں رکھیں۔ جملے کو جو ہے نحو میں کلام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید بھی کہہ دیتے ہیں، مرکب تام بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن آگے چل کر انشاءاللہ جو اگلی کتابیں ہیں ان میں جملہ اور کلام کے درمیان فرق بھی بتایا گیا ہے۔ ہم یہاں پر فرق بیان نہیں کریں گے کیونکہ یہ ابتدائی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مبتدا کی طرف۔ مبتدا اور خبر تو سب جانتے ہیں۔ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظ عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، اور خبر وہ لفظ ہے جو لفظ عامل سے خالی اور مسند ہو، جیسے کہ زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مبتدا اور خبر جو ہے اور مسند الیہ اور مسند یہ چاروں الگ الگ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مبتدا جو ہوتا ہے مبتدا تو مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن ہر مسند الیہ مبتدا نہیں ہوتا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہر مسند الیہ مبتدا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل بھی مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن فاعل مسند الیہ ہے لیکن وہاں پر وہ مبتدا نہیں ہے، فاعل ہے، نائب فاعل بھی ہے، حروف مشبہ بالفعل وغیرہ کا اسم ہے۔ تو ہر مسند الیہ مبتدا نہیں ہوتا، لیکن ہر مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو جو لفظ عامل سے خالی ہو اور وہ مسند الیہ بھی ہو تو وہ مبتدا ہوتا ہے۔ تو مبتدا کے لیے مسند الیہ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن مسند الیہ کے لیے مبتدا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چاروں الگ الگ ہیں، کوئی ایک نہ سمجھے۔ خبر وہ لفظ جو لفظ عامل سے خالی اور مسند ہو، یہی تقریر یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ خبر کے لیے مسند ہونا ضروری ہے، لیکن ہر مسند کے لیے خبر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ خبر کے لیے مسند کا ہونا ضروری ہے کہ خبر جو ہے وہ مسند ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ رفع ہے۔ رفع کسے کہتے ہیں؟ ضمہ الف اور واو کو۔ رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ تو رفع میں تین چیزیں پائی گئی، ایک ضمہ یعنی پیش، الف الف، واو واو۔ تو رفع میں تین چیزیں پائی گئی، ضمہ الف اور واو۔ اب یہ رفع میں تین ہی چیزیں کیوں بیان کی جاتی ہے کہ ضمہ الف اور واو؟ تو آپ اس کا جواب تلاش آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جائے اسماء متمکنہ میں، اس میں متمکن کے میں جائے، اس میں متمکن کی 16 قسم بیان کی جاتی ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ مفرد منصرف صحیح، دوسری جاری مجرائی صحیح،
تیسری جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم نے تلاشا تو ہمیں حالت رفعی میں جو پہلی چیز ملی وہ ہے ضمہ، تو رفع میں ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی اور وہ ہے ضمہ۔ تو ان تینوں قسموں سے ہم نے ضمہ لیا۔ جمع مؤنث سالم میں بھی جو ہے حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہے، اور غیر منصرف میں بھی جو ہے حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں حالت رفعی میں خالی جو حاصل ہوا وہ ضمہ حاصل ہوا پیش۔ اس کے بعد اور ہم جب اور اقسام میں چلتے ہیں، اسماء ستہ مکبرہ، اسم متمکن کی چھٹی قسم، تو وہاں پر ہمیں جو حالت رفعی میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے واو، حالت رفعی میں واو کے ساتھ۔ تو رفع کی حالت میں، حالت رفع میں وہاں پر جو ہمیں حاصل ہوئی وہ ہے واو، تو وہاں پر سے ہم نے واو لے لیا۔ تو اور اب رفع کے اندر دو چیزیں ہمیں حاصل ہو گئی، ایک ضمہ اور ایک واو۔ اب جاتے ہیں ساتویں قسم۔ ساتویں قسم مثنی ہے یعنی تثنیہ، اس کے بعد آٹھویں قسم کلا کلتا، نویں قسم اثنان اثنتان۔ تو یہ تثنیہ ہی کے ساتھ ملحق ہے، ان کو اب چھوڑیں، تثنیہ کو لیں۔ حالت رفعی میں تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم کو حالت رفعی میں الف ملا، تو اب رفع کے اندر تین چیزیں مل گئی۔ اب جو ہے 10ویں قسم ہے جمع مذکر سالم، 11ویں قسم اولو ہے، 12ویں قسم عشرون تاتسعون ہے، اور جو 13ویں قسم ہے جو اس میں مقصور ہے، 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کی طرف، 15ویں قسم اس میں منقوص ہے، 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کی طرف۔ تو یہ جو اور جو اقسام ہیں اس میں آپ تلاش کریں تو آپ کو حالت رفعی میں یا تو کبھی ضمہ ملے گا، کبھی واو ملے گا۔ اس کے ان تینوں کے علاوہ آپ کو حالت رفعی میں کوئی بھی اور جو ہے نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ رفع میں تین ہی چیزیں پائی جاتی ہے، ایک ضمہ اور ایک الف اور ایک واو۔ اس کے بعد جو ہے مرفوع کا ذکر ہے۔ مرفوع جس پر رفع آ جائے، مرفوع کسے کہیں گے؟ جس پر رفع آ جائے۔ اب رفع آپ جانتے ہیں رفع ضمہ یا الف یا واو کو کہتے ہیں، تو ڈائریکٹ مصنف نے یہ کہہ دیا کہ مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے، جیسے کہ المسلم، المسلم مسلمان۔ تو المسلم میں آپ دیکھیں المسلم مرفوع ہے، اور المسلم کے میم پہ جو ہے جو پیش ہے اس کو بولتے ہیں ضمہ، اور میم کو بولتے ہیں مرفوع، کیونکہ میم پر رفع ہے نا۔ رفع ہے کس پر؟ میم پر، تو جس پر رفع ہو اس کو بولا جاتا ہے مرفوع، اور جو ہو اس کو رفع ہی بولا جاتا ہے۔ اب رفع میں چونکہ ضمہ ہے تو لہذا یہاں پر ضمہ بولا جائے گا۔ المسلمانی یہ بھی حالت رفعی میں الف کے ساتھ، اور یہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہے، اور المسلمان حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے، اور المسلمون حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے۔ ابو زید میں بھی جو ہے حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہے، واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ تو یہ باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور آج کا ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے۔